کیا تم ایک جگہ ٹک کر کھڑی نہیں ہو سکتی؟ اس کے مسلسل ہلنے پر اب کی بار تھوڑے غصے سے سخت لہجے میں بولا تھا، جو اس کی سختی پر ایک پل کو سہمی تھی۔ اسے یوں سہمتے دیکھ وہ خود پر لعنت بھیجتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ کیوں سختی کرنے پر مجبور کرتی ہوں؟ وہ اس کی سراہی دار سفید خوبصورت گردن پر اپنی کھڑی مغرور ناک رگڑتا اس سے شکوہ کرتے استفسار کر گیا، جو اس کے شکوے پر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو مکمل اس کی گردن میں گھسا ہوا تھا۔ آپ خود کرتے ہیں، وہ اس کا دہکتا لمس اپنی شہرت پر محسوس کرتے حلق تر کرتے کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی۔ بالکل میں کرتا ہوں، ابھی ہل جل میں رہا تھا نا۔ وہ اپنا منہ مزید اس میں گھسیڑتے اس کی گردن کو لال کر گیا۔ نہیں کریں، وہ شرمائی لجائی سی ہلکی سی سرگوشی نما آواز میں اسے روکنے لگی جو رکنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اب کی بار اس کی گردن سے ہوتے وہ چہرے کی طرف بڑھا اور اس کے پھولے گالوں پر شدت سے اپنے دانت رگڑتا وہاں اپنے لمس کی سوغات چھوڑنے لگا۔ ابھی سے شرما رہی ہو؟ ابھی سے یہ حالت ہے؟ ابھی تو سارے تقاضے ادا ہونا باقی ہیں۔ سوچو تب تمہارے ساتھ کیا کیا کرنے والا ہے کبیر خان۔ وہ ایک آخری بوسہ اس کے گلابی لبوں پر چھوڑتا انہیں شدت سے سک کرتا اسے آنے والے وقت میں ڈرانے لگا جب وہ اس کے لہجے نے بے باکی اور زمائنی تپش محسوس کرتے بے حال ہوئی تھی۔ جانے دینا پلیز، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ اب کی بار بے بسی سے التجا کر گئی جبکہ سارے جسم کا خون جیسے چہرے پر سمٹ آیا۔ مقابل نے کبھی ایسے نہیں چھوا تھا اسے جیسے اب چھو رہا تھا۔ ایسے نہ کریں، میں مر جاؤں گی، وہ روتی روتی معصومیت سے بولی تھی۔ میں اپنی جان تم میں ڈال دوں گا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا ایک جھٹکے سے اسے ہر پردے سے آزاد کرنے لگا جب وہ لگاتار مزاحمت کرتی اسے روکنے لگی۔ اسے یوں مزاحمت کرتے دیکھ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا جبکہ ہاتھوں کی حرکت روک دی تھی۔ اسے یوں سنجیدہ ہوتے دیکھ وہ پل میں ہوش میں آئی تھی۔ اسے یوں ناراض ہوتے دیکھ وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں کو شمار کرتی اس کا چہرہ تھامتی اس کی گردن کی ابھری ہڈی پر اپنا لمس چھوڑتی پہل کر گئی جب اس کی اتنی سی کوشش پر وہ پاگل ہوا تھا۔ ایک جھٹکے میں خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس کی دھڑکنوں کو ہر انداز میں چھوتا جگہ جگہ اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑتا اسے تڑپا گیا تھا۔ مزید خود میں ہمت نہ پاتے وہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتی مدہوشی سے بھری سرخ آنکھوں سے دیکھتی خود کی طرف جھکانے لگی جو اس کی بے قراری پر اس کے ماتھے پر لب رکھتا ایک جھٹکے میں اس کی روح کا حصہ بنا تھا۔ اس کے عمل پر ذلے کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہے تھے۔ خان ولا میں اس وقت ملازموں کی فوج بھاگ دوڑ رہی تھی کیونکہ ولا میں اس وقت رات کا کھانا لگ رہا تھا۔ مما خبردار جو آپ پھر سے آپ نے کسی اور کی پسند کا کچھ بنایا ہو تو۔ ڈائننگ ہال میں بیٹھتے کھانے کا انتظار کرتے سب لوگ اپنی اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے جب سب کے کانوں میں خوبصورت کھنکتی آواز گونجی جبکہ اس کی بات پر سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ چھائی تھی۔ نہیں، میں نے سب اپنی بچی کی پسند کا بنایا ہے، آ جاؤ جلدی سے۔ اس سے پہلے عافیہ خان اس کی بات کا جواب دیتی سائیڈ چیئر پر بیٹھی بڑی خانم محبت سے لبریز لہجے میں بولتی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ کیا کھائے گا میرا بیٹا؟ یہ شفقت سے بھرپور آواز داجان کی تھی جو اپنی لاڈلی کو حسرت سے تکتے کسی کو یاد کرتے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل گئے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کھاؤں گی؟ وہ اشتیاق سے دونوں کونیاں میز پر ٹکاتے بے حد شرارت سے پوچھتی انہیں آسودگی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بریانی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی پسندیدہ ڈش کا نام لیتے اسے خوش کر گئے تھے۔ او داجان، لو یو۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں کو ہونٹوں سے لگاتی ان کی طرف ایک فلائنگ کس اچھالتی محبت سے بولتی بے صبری سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھی۔ کبیر کی کال نہیں آئی؟ عافیہ بیگم نے کھانا کھاتے اچانک سے پوچھتے سب کے چہرے پر اسپاٹ تاثرات سجوائے تھے۔ نہیں،
سب سے پہلے داجان کی سخت اور سرد آواز ڈائننگ ہال میں گونجی تھی، جبکہ بریانی پر جھکی ذلے خان کی انگلیوں نے ایک پل کے لیے حرکت روکی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی بے حد سنجیدگی سے بریانی کا چمچ منہ میں ڈال گئی، جبکہ دل بے حد اچاٹ ہو چکا تھا۔ ایک پل میں روپوش ہونے کا دل کیا تھا، مگر ہر چیز چاہت کے مطابق کہاں ہوتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پھر سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی تھی، جب داجان کی آواز ایک دفعہ پھر سے ڈائننگ ہال میں گونجی تھی۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر کبیر التمش خان اس گھر میں موجود نہ ہوا تو اسے کہہ دینا میری میت کو کاندھا دینے بھی نہ آئے۔ وہ اپنی شرارت کی پوٹلی کو یوں خاموش اور سنجیدہ دیکھتے وہ اٹل فیصلہ کرتے اپنی کرسی سے اٹھے تھے، جب ان کے اچانک فیصلے پر سب ایک پل کے لیے بوکھلا گئے تھے۔ تو کیا وہ آ جائے گا واپس، یا پھر اپنی ضد پر اٹکا ایک دفعہ پھر سے دھتکار دے گا سب کچھ؟ نیون لائٹس میں نہایا ہوا جم، جس میں ہر طرف موسیقی کی ہلکی ہلکی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، میوزک اور مشینوں کے چڑچڑاہٹ کے شور و غل میں ایک طرف بڑے آئینے کے سامنے وہ کھڑا تھا، اپنے حسن کو سراہنے کے لیے۔ لمبا قد، چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں، ہلکی سی پسینے سے نم پیشانی پر بکھرے بال، سرخ اور سفید رنگت، کھڑی تیکھی مغرور ناک، انابی لب اور ان کو بھینچنے کا انداز، جبکہ بازوں کی ابھری ہوئی رگیں جیسے ہر اینٹ پر لکھی گئی ہوں۔ بلیک جم ٹراؤزر، ٹائٹ فٹ ہاف سلیو شرٹ میں اس کی مسکولر باڈی کسی ماڈل سے کم نہ تھی۔ ہیڈ فونز کانوں میں لگائے، بیٹ کے ساتھ قدموں کی ہلکی ہلکی تاپ پر وہ ایک ہاتھ سے ڈمپل اٹھاتا اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتا۔ حسن کا ایک دلکش عکس لگا تھا اس کی مسکراہٹ، دل خراش سی، وہ مسکراہٹ جس پر نہ جانے کتنے دل قربان ہوتے تھے۔ سامنے ایک لڑکی ٹریڈ مل پر چل رہی تھی، مگر نظریں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھی اور وہ اسے سب پتا تھا، مگر اس کے انداز میں غرور بھی تھا اور ایک انکہی اپیل بھی۔ وہ ڈمپل رکھ کر ٹال سے چہرہ صاف کرتا، پھر سے وارم اپ کے لیے پنچنگ بیگ کی طرف بڑھتا، اپنی ایکسرسائز شروع کرنے لگا۔ ہر پنچ میں ایک خاموش غصہ تھا، ایک چھپی ہوئی کہانی، ایک الگ طرح کی اذیت اور اندر کا غبار۔ لندن ایک مکمل حسن ہے، اور اس میں اس حسن کی دھڑکن جسے ایک فضول سے رشتے میں جوڑنا چاہتے ہیں یہ سب نامکمل ذلے خان، ناممکن۔ وہ دل ہی دل میں کہتا، ایک مغرورانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، وحشی طریقے سے ایک آخری زوردار پنچ پر بیگ کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ کیا کوئی کر سکتا تھا اس کے غصے کا مقابلہ؟ ہلکے سنہری اور آف وائٹ شیڈ میں سجے اس وسیع کمرے کی کھڑکیوں سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی، ریشمی پردے ہلکے ہوا میں تھوڑے تھوڑے ہل رہے تھے۔ الماری سے لٹکتا ہوا سنہری کام والا لانگ فراک اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پرانی تصویروں کا ایک البم، سب کچھ اس کی شخصیت کی نرمی، اس کے اندر چھپے جذبات کی ترجمانی کرتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی ذلے خان آئینے کے سامنے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتی گہری نظروں سے خود کو تک رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکوں کے سائے گالوں پر پڑ رہے تھے، سامنی رنگت میں چھپا ایک عجیب سا نکھار، ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ اور آنکھوں میں کئی انکہے خواب لرز رہے تھے، مگر اس کی مسکراہٹ کی تہ میں ایک اداسی تھی، وہی اداسی جو کبیر التمش کے نام سے جڑی تھی۔ ٹیبل پر رکھا فون جیسے اسے مسلسل گھور رہا تھا، مگر اسکرین بدستور خاموش تھی۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کبیر کہ آپ کے ایک انکار نے مجھ میں کیا کیا بدل دیا ہے، وہ سرگوشی میں بولی جسے صرف چاندنی ہی سن سکتی تھی۔ سرد آہ بھرتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تھی، فرش پر پڑا دوپٹہ سنبھال کر کاندھے پر لیتے سست قدموں سے بالکنی کی طرف بڑھی، جہاں سامنے پھیلا ہوا ولا، جھلمل کرتی روشنیاں لان میں کھیلتے چھوٹے بچوں کی ہنسی کی گونج، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر وہ خود بدل گئی تھی۔ نامکمل، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ محبت کبھی نامکمل نہیں ہوتی کبیر، صرف ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ذلے خالہ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس لمحے نیچے لان سے آواز آئی تھی۔ چھوٹا زریش دوڑتا ہوا اسے آواز دے رہا تھا۔ اس آواز پر وہ ایک لمحے کو چونکی تھی، مگر پھر اگلے ہی پل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتی اپنے سارے درد سینے میں دفن کرتی نیچے اترنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خاندان کی بیٹی تھی، اس کی ہر مسکراہٹ سب کے لیے تھی، اور اس کا ہر درد اس کا اپنا راز،
مگر اندر ہی اندر وہ کبیر کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، جس کی ضد اور جس کی دوری، جس کا ہر زخم وہ دل پر لیے جی رہی تھی۔ آپ آئیں گے؟ شاید کسی میت پر، مگر تب تک میں وہ ذلے نہیں رہوں گی جسے تم نے چھوڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا شہر کی بند گلیوں میں سرسراتی پھر رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کا ہجوم تھا، جیسے کسی نے چاندنی پر پردہ ڈال دیا ہو۔ لندن کی وہ مخصوص سرد رات جس میں لوگ کمبلوں میں دب کے رہتے ہیں اور باہر بس خاموشی کا راج ہوتا ہے، مگر اس شہر کی ایک بالکنی میں ایک شخص پوری رات کی نیند قربان کیے خالی نگاہوں سے نیچے سڑک کو گھور رہا تھا۔ کبیر التمش خان، سیاہ کوٹ کے کالر میں چہرہ چھپائے، بائیں ہاتھ میں سگریٹ تھامے اور دائیں ہاتھ میں خالی مگ جو کبھی کافی سے بھرا ہوا تھا مگر اب اس کے دل کی طرح خالی، پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے، نظریں کہیں دور اور ذہن ماضی کے بے رحم اوراق پلٹ رہا تھا۔ فضا میں خاموشی تھی، صرف سگریٹ کا دھواں تھا جو آسمان کی جانب اٹھتا جا رہا تھا، جسے اس کے اندر دبی سسکیاں باہر نکلنے کو بے تاب تھیں۔ اسی لمحے جیب میں رکھ کے فون کی ہلکی سی لرزش نے اسے حال میں کھینچا تھا۔ اسکرین چمکی تھی، جس پر روشن ہوتا نام اسے چونکا گیا تھا، دا جان۔ سگریٹ پیتی انگلیاں تھمی تھیں، دل نے ایک پل کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس وقت نہیں، وہ کبھی بے وجہ تو کال نہیں کرتے، کہیں کچھ۔ وہ خود سے تانے بانے بنتا ان کی کال کرنے کی وجہ جاننے لگا، جب موبائل کی اسکرین ایک دفعہ پھر سے روشن ہوئی۔ بغیر مزید سوچے کال ریسیو کی، آواز میں غیر محسوس سا لرزہ تھا۔ السلام علیکم دا جان، خیریت؟ وہ سلام لیتے ساتھ ہی خیریت پوچھتا، ان کو تھوڑا بہت سکون دے گیا۔ اس کی آواز سنتے بھی دوسری طرف خاموشی تھی، صرف سانسوں کی مدھم چاپ تھی جو کبیر خان کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ دا جان، پھر سے وہی آواز جو بچپن سے اس کا سہارا رہی تھی۔ کبیر پتر، نیند میں خلل ڈالا؟ اس کی مسلسل آواز پر وہ جو اس کے ماضی کے دنوں میں غرق تھے اچانک سے بے دہانی میں سوال کر گئے۔ کبیر کی پلکیں چھلکی تھیں، اس نے سردی کی شدت کو اور بھی محسوس کرتے نفی میں سر ہلایا۔ میرے لیے آپ کا فون نیند سے زیادہ قیمتی ہے دا جان، خیریت ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کی بات کی نفی کرتا ان کو اپنے لفظوں سے معتبر کر گیا تھا۔ طبیعت؟ وہ تو اب رشتہ توڑنے کے قریب ہے بیٹا۔ اس کے یوں پوچھنے پر وہ اپنے امڑاتے پیارے جذبات کو تھپ تھپاتے بے حد تھکے ہوئے لہجے میں بولتے اسے گہری اذیت میں ڈال گئے۔ داجان کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ پل میں تڑپا تھا، اسے ان سے بے تحاشا محبت تھی۔ ان کی طبیعت کا سنتے وہ پل میں پاگل ہوا تھا، تبھی فوراً سے ہاتھ چلاتا اپنے کمرے کی الماری کی طرف بڑھاتا۔ دل کہتا ہے شاید اب زیادہ وقت نہیں ہے، اسی لیے تجھے سننے کا دل ہوا، صرف تیری آواز ہی زندگی دے جاتی تھی۔ اب تو ویسے بھی نہ جانے کب تمہارا لمس محسوس کرے تمہارا یہ دادا۔ وہ باقی سے ملنے والے پازیٹیو اشاروں پر خوش ہوتے، اپنے لبوں پر انگلی رکھتے، اپنی ایکٹنگ جاری رکھتے، اسے بلیک میل کرنے لگے، جبکہ اب والے جملے پہ باقی لوگوں نے ان کی طرف دیکھتے فلائز کس اچھالی تھی، جس پر وہ اور بھی پھیلتے اپنا اگلا ڈائلاگ یاد کرنے لگے۔ کبیر کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی، وہ جتنا بھی سخت تھا خود کے لیے تھا، باقی سب کے لیے تھا، ان کے لیے تو وہ ایک بچہ تھا جو بے حد سینسیٹیو تھا۔ اس کی انگلیوں نے سگریٹ کو مٹھی میں دبایا تھا، جبکہ دھواں اب آنکھوں میں اترنے لگا، یا شاید آنسو تھے جن کو وہ دھوئیں میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبیر، یہ مت کہیں داجان، آپ جانتے ہیں نا کبیر خان کمزور دل انسان نہیں، لیکن آپ کی ایسی باتیں میرے دل کی ہر دھڑکن ہلا دیتی ہیں۔ انہیں مزید کچھ اور بولتے دیکھ وہ انہیں فوراً سے ٹوکتا روک گیا، جو اب کی بار نہ جانے کیا بولنے والے تھے۔ تو کمزور نہیں ہے بیٹا، پر نہ جانے کیوں اب ہمارے معاملے میں تو سخت ہو گیا ہے، اتنا کہ خود کو بھی کھو دیا۔ کبیر، تو صرف میرے خاندان کا نہیں، میری سانسوں کا بھی وارث ہے۔ خدا کے لیے ایک بار آ جا، میری سانسیں شاید تیرا انتظار نہ کر پائیں۔ اب کی بار وہ آواز میں جان بوجھ کر بھیگا پن شامل کیے ہوئے تھے، جانتے تھے یہ کھیل کا آخری پتہ ہونے والا ہے، جبکہ توقع کے عین مطابق ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ اگلے ہی پل وہ ان کی بات کی تاب نہ لاتے کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جبکہ اس کے نمبر سے جانے والی دوسری کال اس کے پی اے کو تھی۔ میری پاکستان کی ٹکٹ بک کرواؤ فوراً، وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔
داجان کی ہر بات جیسے ایک گھونسا بن کر اس کے سینے پر لگ رہی تھی۔ وہ اتنی سنگ دل باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اگلے ہی لمحے وہ مڑا تھا، تیزی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، جبکہ قدم فرش پر ایسے پڑے جیسے وہ خود کو سنبھالنا بھول گیا ہو۔ میری پہلی فلائٹ پاکستان کے لیے بک ہو جانی چاہیے کل صبح، آج شام جب بھی ہو۔ خان ولا واپس جانا ہے، وہ اب کی بار اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ یوسف کی حیرانی اور نیند میں ڈوبی زدہ آواز اس کے لیے غیر ضروری تھی۔ اسے اب کوئی وضاحت دینی ہی نہیں تھی، اب بس داجان کی سانسیں سنبھالنی تھی۔ فون رکھتے ہی کبیر واپس بیلکنی میں آیا۔ شہر تو اب بھی ویسا ہی خاموش تھا، مگر اب اس کے اندر طوفان جاگ چکا تھا۔ ذلے کی نفرت سے بھرا وہ شہر، جہاں میرا ہر حصہ اس سے نفرت کرے گا، میری دھڑکنیں اس کے خلاف جائیں گی۔ کیا میں وہاں رک سکوں گا خود کو؟ مگر اب داجان کی سانسوں کا سوال ہے، اور میں ایک بیٹا پہلے ہوں اور دشمن بعد میں۔ وہ خود کو تسلی دیتا اپنے فیصلے سے مطمئن اور بے چین بیک وقت تھا۔ ذلے سے نفرت کی وجہ۔ اچانک ہوا نے اس کی شال کو اڑاتے اس سے سوال کیا، جس کا جواب اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ نفرت نہیں ہے، یہ بچپنے کی ایک کوشش ہے۔ دل سے کہیں آواز آئی تھی، جب دل کی بات پر وہ آنکھیں چراتا نفی کر گیا۔ نہیں، کیسی کوشش؟ وہ مزید خود سے سوال کرنے لگا کہ کہیں کبیر خان ذلے خان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اچانک یوں جیسے آسمان میں اس کا عکس تخلیق ہوتا، اس پر قہقہا لگا کر ہنستا حقیقت سے آگاہ کرنے لگا۔ ہاں، کبیر خان ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ذلے خان کے حسن پر مر نہ جائے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہوتے اس کا غلام نہ بن جائے۔ اب کی بار اسے باقاعدہ اپنا عکس آسمان پر دیکھا تھا، جو مسلسل اس پر ہنستا اس کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ افسوس کر رہا ہو کہ تف ہے کبیر خان، ایک خانزادی سے ڈرتے یہاں آ بیٹھے ہو۔ جبکہ ان سب آوازوں کے شور پر وہ سختی سے چیختا، اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ نہیں، میں نہیں ڈرتا ذلے خان سے، میں کبیر خان ہوں، میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، میں محبت نہیں کر سکتا، محبت کبیر خان کے لیے بنی ہی نہیں۔ مسلسل یہ دہراتے وہ خود کو اپنی پرانی زندگی کے دروازے پر واپس پلٹنے کو تیار ہو چکا تھا۔ دوسری طرف فون بند ہوتے ہی سب کے چھت پاڑ کہے گونجے تھے، یار داجان، آپ کو تو ایکٹر ہونا چاہیے تھا۔ ان کی ایکٹنگ کو داد دیتی سب سے پہلے مرحا خان ہنستی ہوئی ان کی تعریف کرنے لگی، جو پہلے ہی اکڑ کر بیٹھے تھے۔ اس کی بات پر مزید پھیل کر بیٹھ گئے۔ بالکل، علی رضا کو بیسٹ ایکٹر کے لیے اپنا نہیں بلکہ ہمارے داجان کا نام لینا چاہیے تھا۔ اب کی بار انہیں چھیڑنے والا شایان تھا، جس نے ہر ڈائلاگ پر انہیں الٹے سیدھے اشارے کرتے، حوصلہ دیتے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ یہ بتائیں لالا کہتے کیا ہیں؟ اب کی بار فضا نے چہکتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا، جو مسلسل مسکرا رہے تھے۔ آ رہا ہے میرا لاڈلا، تیاریاں کرو سب۔ وہ ہاتھ اٹھا کر فخری انداز میں بولتے، سب کو چیخنے پر مجبور کر گئے تھے، جبکہ دور کھڑی ذلے خان ان کی بات پر اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی، اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اس کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ سنگ دل کے نام پر دھڑکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ جب تمہارے سارے خواب اس نے وفا کیے ہیں تو پھر تمہیں مجھ میں سمانے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اپنے دل کو دیکھتی اس کو ڈپٹتی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اس کی آمد کا سنتے دل بس ایک پل کے لیے لرزا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو قابو کر گئی تھی۔ رات کے گھپ اندھیرے میں ولا کی راہداریوں پر ایک عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ باہر بارش کی رمجم تھم چکی تھی اور آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ولا کی چھت کے قریب لگے شفاف شیشوں سے چاندنی اندر اتر کر سیدھے مخصوص انداز میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اور اسی تلاش میں اس کی نظریں ذلے پر ٹھہر گئیں۔ وہ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، نیند سے بوجھل آنکھیں لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ننگے پاؤں فرش سے لگے تو ہلکی سی سرسراہٹ پیدا کرتے کافی بھلے معلوم ہو رہے تھے، جیسے خاموش رات کی دھڑکن ہو۔ وہ محض پانی پینے آئی تھی، مگر قسمت کے لیے یہ صحیفے اس کے لیے کچھ نیا لکھ کر لائے تھے۔ وہ نیند میں جھولتی آنکھوں کو بنا کچھ دیکھے چلتی چلی جا رہی تھی، جب سامنے سے آتے کبیر خان کے ساتھ وہ پوری شدت سے ٹکرائی تھی۔ اس کی خوشبو محسوس کرتے ایک دفعہ وہ ٹھٹکی تھی، مگر نیند کی شدت سے بنا نظریں اٹھائے وہ پھر سے جھولتے
سائیڈ ہوتے نکلنے لگی جب وہ ایک پل میں اس کا ہاتھ تھامتا اپنے سامنے کر گیا۔ وہ ناسمجھی سے اپنی آنکھیں بمشکل کھولتی اپنا بازو تھامنے والے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ گیلے بال پیشانی سے چپکے ہوئے تھے جبکہ ان سے ٹپکتا پانی اب ذلِ خان کے دلکش چہرے پر گرتا اس کے دیکھنے میں خلل ڈال رہا تھا۔ ہلکا سا اکھڑا ہوا سانس جس کے باعث گہری سانسیں اس کے چہرے پر تھپڑ برسا رہی تھی۔ چہرے پر سفر کی تھکن اور آنکھوں میں ایک وحشی روب۔ وہ کبیر خان ہی تھا۔ وہ جان گئی تھی اس کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے وہ بچپن سے مانوس تھی۔ وہ کیسے نہ پہچانتی انہیں۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں کی چمک، وہ ایک مکمل طوفان تھا جس میں ذلِ خان کئی دفعہ بہہ کر ڈوبی تھی۔ جبکہ وہ جو کمرے کی طرف جانے والا تھا سامنے کھڑے مومی وجود کو دیکھتے بے اختیار ہی اسے روک گیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا جو اپنے پورے حسن سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کھڑکی سے آتی چاندنی نے جیسے خاص طور پر ان کے چہرے پر اپنا لمس رکھ چھوڑا تھا۔ بالوں کی کچھ لٹیں چہرے پر بکھری رہیں جبکہ آنکھیں حیرانگی کے باعث پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر تضاد خوبصورت خمدار پلکوں کا رقص، اف! وہ پل میں اس کے سحر میں جکڑا گیا تھا۔ اس کے زیب تن سفید لباس میں وہ کسی چاندنی کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ کبیر کی نظریں تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ بے اختیار قدم آگے بڑھا کر اس کے بے حد قریب ہوا، اتنا کہ ان کے درمیان ہوا کے گزرنے کا بھی راستہ نہیں تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانس کی حدت ذلے کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ چاندنی تمہارے چہرے پر پڑ کر شرما رہی ہے اور میں بہکنے لگا ہوں ذلے۔ اس کے کان کی طرف جھکتا اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دباتا بے باک ہوا تھا جبکہ اس کی بات اس پہ تضاد اس کی حرکت۔ وہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ کیا یہ واقعی کبیر خان تھا؟ وہ کبیر خان جو اسے 13 سال کی عمر میں چھوڑ گیا تھا یہ کہہ کر کہ وہ ایک بچی سے رشتہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ کبیر خان جس نے اسے دھتکارا تھا، جس نے کہا تھا کہ ذلِ خان جب تک طلاق نہیں لے گی وہ اس ولا میں قدم نہیں رکھے گا؟ اب وہ کیوں اس کے یوں قریب آ رہا تھا؟ ذلے کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان پلکوں کا اٹھنا گرتا رقص بند ہوا جس پر کبیر خان بھی خاصا بد مزہ ہوا تھا۔ دیکھو میری طرف، دیکھو کہ تم جس کے سپرد کی گئی ہو اس کے حصار میں کھڑی ہو۔ وہ ایک پل میں اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھتا اس کو خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا جبکہ وہ حیرت میں گم اس کی نظریں اور الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا اس نے جو سن رکھا تھا وہ خواب تھا؟ یہاں اب جو اس کے سامنے تھا وہ خواب تھا؟ کبیر نے جھک کر ایک ہاتھ سے اس کے کان کے قریب لٹ کو آہستہ سے سمیٹا اور اس کی گردن کے قریب جھکتے اس کی دلکش خوشبو محسوس کرتے سرگوشی کی تھی۔ اتنے قریب نہ آیا کرو، میری حدیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بالوں کو ایک طرف کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رگڑتا گھمبیر آواز میں بولتا پیچھے ہوا۔ اس کی گردن کو اس کی داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے وہ خاصی پسند آئی تھی جس پر جمی اپنے لب کی تحریر وہ فتح مندی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی ذلے نے جھرجھری لیتے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ انداز میں اتنی شدت تھی کہ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہوا تھا۔ اس کی طرف سے ملنے والے جھٹکے پر وہ بمشکل سنبھلتا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو سمجھا تھا وہ اس کی دیوانی ہوگی، اس کے حسن سے متاثر اس کے خواب دیکھتی ایک خانزادی، مگر یہ اس کے پہل کرنے پر ہی اسے دھتکار دے رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتی بے حد نفرت سے اپنا رخ موڑ گئی جبکہ اس ایکٹ پر کبیر خان پاگل ہوا تھا۔ وہ اس سے رخ موڑ رہی تھی، کبیر خان سے جس کی ایک نظر کی دنیا دیوانی تھی۔ کبیر کے مضبوط ہاتھوں کا لمس اسے اپنے کانٹے سے ہوتے بازوؤں پر محسوس ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کو شدید غصے میں خود کی طرف موڑتا اس کے لبوں پر اپنے عنابی لب رکھ گیا۔ اس کے دہکتے لب اپنے لبوں پر محسوس کرتے ذلِ خان پاگل ہوئی تھی۔ 7 سال بعد محرم کی قربت نصیب ہو رہی تھی اور وہ بھی کس انداز میں۔ اچانک سے کبیر خان کا لمس نرم ہوا جیسے وہ ان لبوں کی حیثیت پہچان گیا ہو، اس کی نازکی سے مانوس ہو گیا ہو۔ اس کا لمس دل دھڑکا دینے والا تھا، نرم، پر اثر اور پاگل کر دینے والا۔ میں تمہیں نہیں اپناتا، کبھی نہیں۔ میں پہلی فرصت میں تمہیں طلاق دے دیتا، ایک چھوٹی بچی سمجھ کر۔
مگر تم تو میرے لائق ہو چکی ہو، بےحد خوبصورت دلکش حسینہ، جس پر صرف کبیر خان کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ یہ لب، یہ لمس، یہ آنکھیں اور یہ خاموشی، یہ سب کبیر خان کی ملکیت ہے، اور میں تمہیں جیوں گا۔ تم مجھے اوڑھو گی اور کبیر خان تمہارے نام کی مالا جپے گا۔ تمہارا حسن دلکش ہے، میری روح کو سکون پہنچانے والا۔ خدا کی قسم 7 سالوں میں لندن میں نے ایک پل کے لیے بھی ایسا سکون نہیں پایا جیسا سکون میں 7 منٹوں میں پا چکا ہوں۔ اس کے کان کی لو پر لب رکھتا، اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھوتا، اعتراف کر گیا۔ وہ یوں ہی تھا، ہر چیز میں سچ بولنے کا عادی، سچ بول کر چیزوں کو یوں ہی واضح کر دینے والا۔ وہ باتوں کو چھپاتا یا دل میں نہیں رکھتا تھا، جو اسے محسوس ہوتا تھا وہ فوراً بتا دیتا تھا۔ اس کی ہر بات سنتی ذلے پل بھر کے لیے کچھ کہہ نہ سکی، بس نظریں جھکاتے اس کے رویے کو سوچنے لگی، جو اب دیوانہ وار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پل کا کھیلتا اسے خود میں مگن دیکھتے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتی پیچھے ہٹاتی، وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی، مگر کبیر کے لمس کی حرارت اور آواز کی گونج نے اسے پوری رات سونے نہیں دیا تھا۔ اس بات سے دونوں بخوبی واقف تھے کہ آج رات وہ سونے کے نہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ لمبی سانس خارج کرتا گزرے لمحات کو سوچنے لگا۔ سوچا نہیں تھا کہ اپنے سے 10 سال چھوٹی لڑکی کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑے گا۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرتا وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اس کا نرم گرم لمس اب بھی اسے اپنے لبوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ جانتا کہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے تو وہ کبھی اپنی زندگی کے یہ ماہوں سال یوں ضائع نہ کرتا۔ کبیر خان، کیا کر دیا تم نے، کاش کہ ایک تصویر ہی دیکھ لی ہوتی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں چلاتا کافی افسوسناک لہجے میں بولا تھا، جیسے نہ جانے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ کبیر خان کی نظروں میں ایک خاص قسم کا سنجیدہ جذبہ تھا جو اکثر اس کے دل میں چھپ جاتا، لیکن آج رات وہ اپنی کیفیت کو روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے اندر ایک بے چینی، ایک تڑپ اور ایک بیتاب خواہش تھی جو آج سے پہلے کبھی اتنی شدید نہیں ہوئی تھی۔ ذلے خان کا چھوٹا سا لمس، اس کی نرم آہٹ اور وہ لمحے جب اس کی سانسیں اس کے قریب تھی، کبیر کے دل میں ایک شعلہ سا بھڑک اٹھا تھا۔ وہ رات جو چند لمحے اس کے جسم کی ہر نس نس میں رقص کر گئے تھے، اور اب وہ بے سکون تھا۔ ذلے کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے دل میں ایک مضبوط ارادہ جنم لے چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ سب اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب کبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ آج شادی کی تاریخ فائنل کرے گا، اور اس کے بعد اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ولا کی صبح پوری طرح سے جاگ چکی تھی۔ لان میں چچی جان نے ناشتہ لگوایا تھا۔ دادا جان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، باقی سب اپنے اپنی چیئرز میں مصروف تھے۔ خادمہ گرما گرم پراٹھے اور چائے لے کر آتی جا رہی تھی، اور تب برآمدے سے کبیر خان نمودار ہوا تھا۔ سفید شلوار قمیض، بازو تھوڑے سے چڑھے ہوئے، بال ہلکے سے بکھرے اور آنکھوں میں رات کی چمک باقی تھی۔ وہ یہاں آتی دفعہ اتنا خوش نہیں تھا جتنا اس وقت دکھائی دے رہا تھا۔ داجان نے خاصی مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو ان کے پاؤں کی طرف جھکتا ان سے پیار کہتے انہیں سینے سے لگا گیا تھا۔ ڈرا دیا یار آپ نے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ان کے ماتھے کو چومتا بے حد عقیدت سے بولا۔ اس کے محبت بھرے انداز پر وہ دل سے مسکراتے اسے دعائیں دینے لگے، جو اب باقی سب سے ملتا ان کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ بس ذلے تھی جس نے ایک پل کے لیے سانس روک کر اسے دیکھا تھا، مگر جلد نظر انداز کر گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی آغوش میں کل رات وہ چند لمحوں کے لیے جیسے قید ہو گئی تھی۔ لو جی، مہمان خاص کی آمد ہو گئی، ویسے کیسے آنا ہوا لالا؟ مرحا نے خاصی شرارت سے کہا، جیسے ذلے کے چہرے کے رنگ سارے پڑھ چکی ہو۔ کبیر دھیرے دھیرے سب کو جواب دیتا باہر اپنی جگہ پر براجمان ہوا۔ مہمان نہ بولو بھائی، میں اس گھر کی دیواروں سے زیادہ پرانا ہوں۔ اس کی شرارت پر وہ بھی شرارتی لہجہ اپناتا دلکشی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر داجان مسکرا دیے تھے۔ ہاں،
بس دیواروں پر وقت کے ساتھ رنگ آ جاتا ہے اور تم ویسے ہی ہو، خاموش، بے حد پر اثر۔ اب کی بار داجان نے بھی اس کی شرارت میں حصہ ڈالا تھا۔ ان کی بات پر یہ سب قہقہے چھوٹے تھے، جبکہ ذلے کا دل جیسے اس کے ایک جملے میں اٹک گیا تھا، بے حد پر اثر۔ کبیر نے ناشتہ لیتے ہوئے سب سے ہلکی پھلکی بات چیت کی، لیکن جیسے ہی وہ ذلے پر آتا اس کی زبان اور لہجہ مخصوص ہو جاتا، جیسے سب نے محسوس کیا تھا۔ سب اس تبدیلی پر خاصے حیران تھے، مگر فی الحال خاموش تھے۔ ذلے بیٹا، پلیٹ دو ذرا۔ چچی جان ان کے درمیان زومائنی پن ختم کرنے کو، ذلے کو نارمل کرنے کے لیے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ذلے نے پلیٹ کبیر کی طرف بڑھائی تھی اور وہ بھی جیسے صدا کا ترسا سی موقع کا منتظر تھا۔ پلیٹ لیتے ہوئے انگلیاں اس کی انگلیوں سے چھو گئی تھیں، جو بالکل اس نے اپنے ڈھیٹ ہونے کا ثبوت دیتے خود چھوئی تھی، جبکہ اس کا یہ لمس ذلے کو اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ کبیر ایک پل کو اس کی آنکھوں میں جھانکتا سرگوشی نما لہجے میں بولتا، اسے بوکھلا گیا۔ رات اچھی تھی، نیند آئی تمہیں؟ ذلے کا چہرہ پل میں لال ہوا تھا، جبکہ پلکوں کی جھالر بے ساختہ جھکی تھی۔ لب کپ کپائے تھے، مگر الفاظ اندر ہی اندر دم توڑ گئے۔ کبیر کی بڑبڑاہٹ چچی جان کے کانوں میں بھی پہنچی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر نظر انداز کرتی گلا کھنکھارتی بولی۔ وجہ بس ان کی ہوش دلانا تھا۔ کیا کچھ کہا بیٹا؟ وہ خاصی معصومیت سے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا یہ پراٹھا بھی رات کی طرح گرم ہے یا ٹھنڈا؟ کبیر نے پراٹھے پر نوالا رکھتے ہوئے بالکل سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ ایک ہلکی سی شرارت آنکھوں میں چھپی تھی۔ ذلے نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر نظریں چرا لیں۔ کبیر کی باتیں ویسے ہی ہیں، بس مطلب سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، دادا جان مسکرا کر بولے۔ کبیر نے آنکھ کے کونے سے ذلے کی جھیپی جھلک دیکھی تھی، پھر جان بوجھ کر اسے چھیڑنے لگا۔ ویسے رات کو اندھیرے میں اچانک کسی سے ٹکرا جانا، اور وہ بھی اتنی خاموشی سے، تھوڑا ڈرانا تھا، ہے نا؟ ذلے جس نے ہاتھ سے چائے کا کپ تھام رکھا تھا، اس کی انگلیاں کانپ گئیں۔ کون سے ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے؟ رمشا بھابھی نے دلچسپی سے پوچھا تھا، جبکہ ان دونوں کو یوں نارمل گفتگو کرتے دیکھ سب حیران تھے۔ کبیر نے کاندھے اچکائے۔ بس کبھی کبھار نیند میں چلتے لوگ ایسے ٹکرا جاتے ہیں کہ نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ اب کی بار اس کی زومائنی بات پر ماہد نے کافی تجسس سے پوچھا تھا، او بھائی تو کہہ کیا رہا ہے؟ اس کا اچانک اتنا اچھا موڈ، اس پر تضاد ذلے کے ساتھ اتنا نارمل بہیو، وہ کچھ سمجھ رہا تھا۔ جن پر بیتی ہے وہی سمجھتے ہیں، باقی کے لیے تو سب خواب ہوتا ہے۔ ذلے خان کا دل کیا کہ زمین نگل لے یا آسمان۔ اسے کب پتا تھا کہ یہ شخص صبح کی روشنی میں اتنی بے رحمی سے رات کا حساب لے گا؟ وہ ایک پل میں تیزی سے اٹھتی وہاں سے نکلی تھی، جب رمشا بھابھی کی بات پر اس کے قدم تھمے۔ کدھر جا رہی ہو ذلے؟ وہ خاصے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ میں چائے اندر لے جا رہی ہوں، دودھ زیادہ ہو گیا ہے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی فوراً سے نکلی تھی، جب کبیر کی آواز پر وہ انار ہوئی تھی۔ دودھ کم بھی ہو، تمہاری موجودگی چائے کو میٹھا کر دیتی ہے۔ کبیر نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی، جبکہ اس کے یوں ہانک لگانے پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اوئے بندر سن! مرہا جو کب سے اس کا سلوک دیکھ رہی تھی، اب کی بار ماہد کو پیر مارتی بولی تھی۔ ہاں بولو، اس کی طرف جھکتے لہجے میں مٹھاس پرے بولا تھا۔ یہ ان دونوں میں اتنا سلوک کب سے ہوا؟ وہ کافی متجسس تھی۔ اگر ہو ہی گیا ہے تو رہنے دو، کیوں جل رہی ہو؟ جیلس پیپل! وہ ناک سکوڑتے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتا گول مول کرتا اس کو چھیڑ گیا، جس کا سپیکر اب آن ہو چکا تھا۔ جس کسی نے بھی بنائی ہوگی گھڑی، انتظار اس کو بھی کسی کا شدت سے تھا۔ وہ جو اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس کو نکلتے نہ دیکھ ایک شعر بول گیا، جس پر پاس بیٹھی چچی جان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ بڑا شاعر ہو گیا ہے ہمارا خان۔ انہوں نے ایک چپت لگاتے اسے چھیڑا، جس پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا۔ شعر نہیں ہے یہ، بس الفاظ تھے جنہیں ذلے کی غیر موجودگی مزہ دے گئی، ہے نا کبھی؟ وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے یوں ہی اسے قائم رہنے کی دعا دیتے ہنستے ہوئے بولے تھے، جس پر کبیر آنکھ ونگ کرتا بے باقی سے کہکہا لگا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ ویلا کی دیواریں بھی جیسے نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ایک دل تھا جو ابھی تک سو نہیں پایا تھا۔ وہ چپ چاپ لان کی طرف جا رہی تھی، جب برآمدے میں کھڑا کبیر خان دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس لڑکی کو دیکھتا جائے،
اور اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا جائے۔ ایسے چھپ چھپ کر کیوں جا رہی ہو؟ چور تو نہیں لگتی؟ ہاں، مگر خواب میں آئی ہوئی ہو اس کا یقین ہے۔ زلے کی سانسیں رکی تھی۔ یہ یہاں بھی آ گئے؟ اس کے قدم تھمے تھے، مگر نظر انداز کر کے جانے کے بجائے وہ غصے سے پلٹی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سب کے سامنے وہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے صبح کا غصہ اب آیا تھا، جبکہ اس کی تیکھی ناک پر ٹھہرا غصہ دیکھتے کبیر ہلکا سا ہنسا تھا۔ سب کے سامنے؟ میں نے تو بس لفظ کہے تھے، کیا تم نے محسوس کیا انہیں؟ وہ کافی دلکشی سے مسکرا کر پوچھتا اس کو بوکھلا گیا تھا۔ زلے کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ یہ بندہ اپنے مطلب کی بات کیسے نکال لیتا ہے؟ آپ بدتمیزی کی حد کر رہے ہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اسے باز کرنے لگی۔ بدتمیزی؟ اس کی آواز نرم مگر گہری تھی۔ تمہیں بدتمیزی لگتا ہے وہ لمس جو تم نے خود روکا نہیں تھا؟ زلے کی پلکیں لرزی، دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ آپ حد پار کر رہے ہیں۔ کبیر نے قدم اور قریب لے کر سرگوشی کی تھی۔ نہیں زلے، میں بس وہی حد پار کر رہا ہوں جہاں تم نے خود کل رات بے اختیار پلکیں جھکا لی تھی۔ تمہارے کانپتے لب، تمہارا ٹھٹک کر میری باہوں میں خود بخود آ جانا، وہ سب۔ تم بھی تو وہی تھی، مکمل۔ زلے نے آنکھوں میں نمی لے کر نظریں چرائیں۔ میں بس پانی لینے کے لیے آئی تھی۔ کبیر نے مسکرا کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا تھا۔ ہاں، اور میں پیاسا تھا اس وقت۔ تمہاری موجودگی نے میری پیاس مزید بھڑکائی تھی، جو شاید آج تک باقی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتا گھمبیر آواز میں بولا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے سب کچھ جیسے تھم گیا تھا۔ زلے نے گھبرا کر پلٹنا چاہا، مگر کبیر نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچتے، خود کے ساتھ لگاتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں محسوس کیا تھا۔ نہیں زلے، آج سنو، صرف سنو۔ میں 7 سال بعد آیا ہوں اور مجھے لگا سب وہی ہوگا، مگر تم بدل گئی ہو، خاموش ہو، سنجیدہ ہو، اور اتنی خوبصورت ہو گئی ہو کہ دل دھڑکنے سے انکار کر دے۔ میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا کیونکہ تم چھوٹی تھی، بہت چھوٹی، جبکہ میں ایک مرد تھا، 23 سالہ مرد۔ تم خود سوچو، اگر میں یہاں ہوتا تو تم سے کیسے نظریں چراتا؟ تم میری ملکیت تھی، کیا میں تم سے دور رہ پاتا؟ تمہیں اپنے سامنے دیکھتے کیا میں خود پر قابو رکھ پاتا؟ میں تمہاری معصومیت ختم کر دیتا زلے خان۔ اسی ڈر سے میں تم سے دور گیا تھا، اپنوں سے دور گیا تھا۔ خود پر نفرت کا خول چڑھاتے میں نے تمہیں دھتکار دیا تھا، جبکہ اصل بات یہ تھی کہ میں تم سے خوفزدہ ہوتے دور ہوا تھا۔ وہ اس کو اپنے سینے میں بھینچتا، اسے سب کچھ بتاتا، اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنا تھا۔ زلے نے کانپتے ہوئے خود کو چھڑوانا چاہا۔ چھوڑے مجھے کبیر، وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی تو بالکل نہیں۔ ہاں، اس کا دل صاف ہو چکا تھا، مگر ابھی اسے ستانا باقی تھا۔ وہ روتی ہوئی بولی تھی، چھوڑ دوں گا مگر اپنے لفظ نہیں۔ وہ اب تمہارے دل میں گونجیں گے، ہر رات، ہر لمحہ۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے سینے پر جھکتا، دل کے مقام پر لب رکھ گیا تھا۔ زلے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے مذاق بنایا۔ وہ سسکی تھی، جبکہ کبیر تڑپا تھا۔ نہیں زلے، تم مذاق نہیں ہو، تم وہ لمحہ ہو جو میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، جو اندھیرے میں آیا اور روشنی دے گیا۔ بس اب تمہیں چھوڑنا نہیں، اپنا بنانا ہے۔ اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھتا اسے منجمد کر گیا تھا۔ زلے کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا، مگر وہ اسے پیچھے دھکیلتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ کبیر خان کی نظریں اس کے آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ دل میں ایک وعدہ کیے وہ اندر کی طرف بڑھا کہ وہ زلے کی ناراضگی کو محبت میں بدل دے گا۔ کچھ ہفتوں کے بعد، ان ہفتوں میں زلے خان کو منانے کے لاکھ جتن کر چکا تھا، مگر وہ اس کو ناخن چنے چپا رہی تھی۔ وہ جیسے اپنی 20 سالہ زندگی کے سارے لاڈ کبیر سے ہی اٹھوا رہی تھی۔ کبیر کے یوں پیار سے منانے پر اس کی انتھک محنت کے بعد وہ مان گئی تھی، مگر اس پر ظاہر کیے بنا اسے سنجیدگی سے پیش آتی، اسے سزا دے رہی تھی، جبکہ وہ اس کی سزا کو سر خم کر کے تسلیم کرتا، جی حضوری کر رہا تھا۔ وہ کب سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ تھی کہ
نخرے ختم کرنے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ آج سب کو جمع کیے ہال میں بلا بیٹھا۔ سب کی نظریں کبیر خان پر جمی ہوئی تھیں، جو کہ کچھ خاص بات کرنے والا تھا، اور سب کی بے چینی بڑھ چکی تھی۔ ذل خان، جو کہ ابھی تک اس کی آخری رات کی باتوں کی گونج میں مگن تھی، اب کبیر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ میرے لیے یہ لمحہ ایک نیا آغاز ہے، اس گھر میں ایک نئی خوشی آ رہی ہے۔ کبیر خان نے سنجیدہ انداز میں سب کو مخاطب کیا۔ سب چپ ہو گئے اور تمام نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی کی تاریخ آج فائنل ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی کا نیا آغاز ہو۔ کبیر نے ذلے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر آہستہ سے اپنا فیصلہ سنایا۔ سب کی نظریں اب ذلے پر مرکوز تھیں۔ ذل خان، جو کچھ لمحے پہلے تک اس کی نظروں میں بے سکون تھی، آج بالکل الگ تھی۔ وہ کبیر کی باتوں سے سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور یہ سوچ کر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اور ہاں، میں یہ بات صاف طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ شادی کرنی ہے تو رخصتی بھی ہر حال میں ہوگی۔ کوئی بات نہیں، کسی بھی حالات میں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ ہم ایک دوسرے کا حصہ بنیں گے اور کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکے گا۔ کبیر نے پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا تھا، جبکہ نظریں اس پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ ایک پل کو بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ ذل خان کا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا تھا۔ یہ احساس کتنا خوبصورت تھا کہ کوئی اسے مانگ رہا تھا۔ کبیر خان نے پھر سے ذلے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ ذلے کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک الجھن تھی، مگر کبیر کی آنکھوں میں ایک ایسا یقین تھا جو اس کی آنکھوں کو چمکاتا تھا۔ ذلے، تم میری ہو اور میں تمہارا، اس بات کو ہم اپنے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بسا لیں گے۔ اور پھر ایک لمبی سانس لے کر کبیر نے وہ جملہ کہہ دیا تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کہاں معلوم تھا کہ ان کا خانزادہ اتنا بے باک بھی ہوگا۔ سب حیران تھے، سب کے دلوں میں ایک تذبذب تھا، مگر کبیر خان کا ارادہ پختہ تھا، جبکہ سب خوش بھی تھے کہ بالآخر وہ مان گئی شادی کو۔ ذل خان، جو کچھ لمحے پہلے تک پوری صورتحال کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، اب ایک دم سے سوچنے لگی کہ کبیر کا یہ فیصلہ اتنی جلدی کیسے آیا۔ لیکن ایک بات وہ جان چکی تھی کہ کبیر خان ہمیشہ سچ بولتا تھا، اور اگر وہ کچھ کہہ رہا تھا تو وہ عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ دا جان، کیا یہ اتنی جلدی؟ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، کبیر اسے روک گیا۔ وہ دانت پیس کر مسکراتا وہ ذلے کے قریب ہوا تھا، جبکہ باقی سب نے یہاں وہاں دیکھتے ان پر سے نظریں ہٹائی تھیں، سوائے مرحا کے۔ وہ دلچسپی سے ان کا سین دیکھنے کو بےتاب تھی۔ جلدی؟ نہیں ذلے، تمہیں اور مجھے یہ وقت گزارنا ہے۔ ہم دونوں کا رشتہ ایک دن کی بات نہیں، یہ عمر بھر کا وعدہ ہے، اور جب وعدے کی بات ہو تو اس میں کوئی جلدی یا دیر نہیں ہوتی، اور ویسے بھی تم جلدی بوڑھی ہونے والی ہو۔ تو وہ گمبھیرتا سے کہتا، آخر میں شرارت سے بولتا، ایک آنکھ ونک کرتا، اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ ذلے کا دل دھڑکتا پاگل ہوا، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر کبیر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کی آنکھوں میں کتنی سچائی ہے، کتنا عکس ہے اس کا، جبکہ یہ ایک نظر اس کی رگوں پے پر سکون کی لہر دوڑا گئی تھی۔ ہم دونوں کا رشتہ اب بس ایک رسم نہیں بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ کبیر خان نے اسے اپنے قریب کیا اور پھر اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا، جیسے وہ اپنی پوری زندگی کے لیے اسے اپنے ساتھ سجا رہا ہو۔ ان کی شادی کی تاریخ فائنل ہو چکی تھی اور رخصتی کا وعدہ ایک حقیقت بن چکا تھا۔ اب دونوں کو بس ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے تھا، اور کوئی بھی رکاوٹ نہ تھی، بس محبت تھی جو ہر رکاوٹ کو عبور کر رہی تھی۔ بالآخر کبیر خان کی شدت سے کیے گئے انتظار کا پھل مل گیا تھا اسے۔ آج اس کی بارات تھی۔ بلیک شیروانی پہنے وہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا، کوئی بادشاہ معلوم ہو رہا تھا جس کے چہرے پر کچھ فتح کر لینے کا جنون تھا، ایک نشہ، ایک مغرور مسکراہٹ۔ وہ ہزار کاوشوں کے بعد اپنی محبت کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا تھا، جبکہ اندر اس کے بیڈ پر سیج سجائے اس سے 10 سالہ چھوٹی بیوی براجمان تھی، جس کو وہ 7 سال پہلے چھوٹا کہتے دھتکار گیا تھا، مگر 7 سال بعد اس کا حسن دیکھتے کبیر خانزادہ کا دل اس کا ساتھ چھوڑتے بغاوت کر گیا تھا۔ وہ جب اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ ایک 13 سالہ معصوم سی کلی تھی، مگر واپسی پر وہ ایک گلاب کا روپ اختیار کر گئی تھی،
جس کی خوشبو ہی مقابل کو مدہوش کر دیتی تھی۔ وہ اس گلاب کو ایک نوخیز کلی سمجھتا اس کو طلاق دینے آیا تھا، مگر اس کا غیر معمولی حسن کبیر خانزادہ کے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ ریڈ ڈیپ لہنگے میں ملبوس بے حد خوبصورت لگتی، اس کے بیڈ پر براجمان تھے، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ رگڑتی، آنے والے وقت سے ڈری ہوئی کافی دلکش لگ رہی تھی۔ ایک تو اس کا سوگوار حسن، اس پر تضاد اس کے چہرے کا ڈر، کبیر خان کا بہکنا تو بنتا تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل ڈوبا تھا۔ تو کیا وہ آ گیا تھا؟ وہ دھڑکتے دل سے گھونگھٹ کی اوٹ سے اس کو دیکھنے لگی، جو لمحہ بلمحہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا ہر اٹھتا قدم اس کو پاگل کر رہا تھا۔ وہ مزید کچھ سوچتی کہ اس کے پاس گرنے کے انداز میں نیم دراز ہوتا، اپنی کوہنی کو بیڈ پر ٹکائے، اس پر اپنا سر ٹکا گیا۔ دلکش لگ رہی ہو، وہ بنا اس کا گھونگھٹ ہٹائے سرگوشی میں بولا تھا، جو اس کی اتنی سی تعریف پر پاگل ہو رہی تھی۔ خود اٹھاؤ گی یا میں؟ وہ مزید اس کے قریب ہوتا، اس سے استفسار کرتا، بے صبری سے گویا ہوا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک جھٹکے میں اس کا گھونگھٹ اٹھائے اور اس کے حسن سے لطف اندوز ہو، مگر فی الحال صبر سے کام لینا تھا۔ تبھی اپنے اتاولے ہوتے دل کو ڈپٹتا وہ اس سے پوچھنے لگا، جو بس کانپتی جا رہی تھی۔ اسے یوں کانپتے دیکھ وہ اٹھ کر بیٹھا، اپنی شیروانی کھولنے لگا۔ وہ جو گھونگھٹ کی اوٹ سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی، اسے یوں شیروانی کھولتے دیکھ اس کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ آگے کا سوچتے ہی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کرو گی ذلے بیبی، جب اپنی پور پور پر میرا دہکتا لمس محسوس کرو گی؟ قسم سے میرے لمس کی تپش سے بے حال ہوتی ہوئی میری باہوں میں ٹوٹتی تو مجھے دل کے سب سے قریب لگو گی۔ اف، وہ لمحہ! وہ جان بوجھ کر اس کو ستانے کی غرض سے یہ سب بولتا، ذلے خان کے ہوش اڑا گیا تھا۔ چلو اٹھو، چینج کر لو۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کا گھونگھٹ پلٹتا، اس کے حسین چہرے پر نظریں گاڑتا، کچھ پل ساکت نگاہوں سے دیکھتا، اپنی نظریں پھیرتے اس کو آرڈر دے گیا، جبکہ ذلے کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مگر جان بخشی ہونے پر وہ خوشی خوشی اپنی جگہ سے اٹھتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی، جبکہ اس کے لڑکھڑاتے قدم گواہ تھے کہ وہ اس کی موجودگی سے کنفیوز تھی۔ اس کی خوشی دیکھتے کبیر خان کمینگی سے مسکرایا تھا۔ وہ ایک گہری نظر اس کے وجود پر ڈالتا خود باتھ روم کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ دیر بعد باتھ روم سے نکلتے اس کی طرف متوجہ ہوا، جو خود سے جہاد کرنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا ذلے؟ وہ ایک لمحے میں اس تک پہنچا، اس کے سر پر سوار تھا۔ جب وہ روحانسی ہوتی اس کی طرف معصومیت سے دیکھتی، اپنے ہونٹ لٹکا گئی۔ اس کی ادا پر وہ قابو کھوتا، اس کے باہر نکلے ہونٹوں کو دبوچتا، اپنا لمس چھوڑتے پیچھے ہوا۔ جب وہ سرخ انار ہوتی رونا شروع کر چکی تھی، وہ مصیبت میں تھی اور اس کا شوہر رومانس کر رہا تھا۔ کیا وہ زیادہ ضروری تھا اس کی نسبت؟ وہ ہچکی بھرتے کبیر خان کو حیران کر گئی تھی۔ ہے کیا ہوا؟ وہ بوکھلاتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے محبت سے پوچھنے لگا، جو اپنے سر اور دوپٹے کی پنوں کی طرف اشارہ کرتی پھر سے رو دی۔ اب کی بار اس کے رونے پر وہ غصے سے دیکھتا، اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن گیا۔ پاگل، یوں روتے نہیں ہیں، میں ہیلپ کر دیتا ہوں اپنی جان کی۔ اپنے غصے سے دیکھنے پر اس کے سہمے تاثرات دیکھتا وہ نرمی سے اس کی کمر تھپ تھپاتے گویا ہوا تھا۔ وہ خود اس کو سیدھا کر کے بٹھاتا اس کی پنوں کے ساتھ الجھ پڑا، جو یقیناً ایک مشکل کام تھا۔ کس نے کیا ہے یہ حال؟ مجھے بتا دو ذرا اس کو طریقہ میں بتاتا ہوں دوپٹے سیٹ کرنے کا۔ اس کے دوپٹے سے مسلسل الجھتا اب کی بار جھنجھلا گیا۔ یہ واقعی ایک مشکل کام تھا۔ کیا تم ایک جگہ ٹک کر کھڑی نہیں ہو سکتی؟ اس کے مسلسل ہلنے پر اب کی بار تھوڑے غصے سے سخت لہجے میں بولا تھا، جو اس کی سختی پر ایک پل کو سہمی تھی۔ اسے یوں سہمتے دیکھ وہ خود پر لعنت بھیجتا، اس کی گردن میں منہ چھپا گیا، جبکہ ہاتھوں کی حرکت ساتھ ساتھ جاری تھی۔ بالآخر وہ 30 منٹ کی محنت کے بعد اس کو اس جال سے آزاد کر گیا تھا۔ اف! اس نے گہری سانس بھری، جیسے نہ جانے کتنا بڑا کام کر دیا ہو۔
کیوں سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ اس کی سراہی دار سفید اور خوبصورت گردن پر اپنی کھڑی مغرور ناک رگڑتا اس سے شکوہ کرتے استفسار کر گیا، جو اس کے شکوے پر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو مکمل اس کی گردن میں گھسا ہوا تھا۔ آپ خود کرتے ہیں، وہ اس کا دہکتا لمس اپنی شہرک پر محسوس کرتی، حلق تر کرتے کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی، بالکل میں کرتا ہوں، ابھی ہل جل میں رہا تھا نا۔ وہ اپنا منہ مزید اس میں گھساتے اس کی گردن کو لال کر گیا۔ نہیں کریں، وہ شرمائی لجائی سی ہلکی سی سرگوشی نما آواز میں اسے روک گئی، جو رکنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ اب کی بار اس کی گردن سے ہوتے وہ چہرے کی طرف بڑھا اور اس کے پھولے گالوں پر شدت سے اپنے دانت گاڑتا وہاں اپنے لمس کی سوغات چھوڑنے لگا۔ ابھی سے شرما رہی ہو؟ ابھی سے یہ حالت ہے؟ ابھی تو سارے تقاضے ادا ہونا باقی ہیں، سوچو تب تمہارے ساتھ کیا کیا کرنے والا ہے کبیر خان۔ وہ ایک آخری بوسہ اس کے گلابی لبوں پر چھوڑتا انہیں شدت سے سک کرتا اسے آنے والے وقت سے ڈرانے لگا، جب وہ اس کے لہجے میں بے باکی اور زومائنی تپش محسوس کرتے بے حال ہوئی تھی۔ جانے دینا پلیز، کوئی مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ اب کی بار بے بسی سے التجا کر گئی، جبکہ سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ مقابل نے کبھی ایسے نہیں چھوا تھا اسے جیسے اب چھو رہا تھا۔ آدھا وقت تمہارا دوپٹہ ضائع کروا چکا ہے، آدھا تمہارا لہنگا کروائے گا اور آدھا تمہاری چولی۔ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ لمحے بھر کو اپنی بات روکتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا، جو اس افتاد پر بوکھلاتی اسے کالر سے تھامتی خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ میں اب اپنا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ وہ اس کو لیے بیڈ پر نرمی سے لٹاتا بے باکی سے گویا ہوا تھا، جبکہ ذلے کی روح نکلی تھی۔ نہیں خان، وہ نفی میں سر ہلاتی منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی رو دی، جو اس کی قربت سے کافی ڈری ہوئی تھی۔ کیوں نہیں خان کی جان؟ اس پر سایہ فگن ہوتا ابرو اچکا گیا جب وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی اسے روکنے لگی۔ ایسے نہ کریں، میں مر جاؤں گی، وہ روتی روتی معصومیت سے بولی تھی۔ میں اپنی جان تم میں ڈال دوں گا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ایک جھٹکے سے اسے ہر پردے سے آزاد کرنے لگا۔ جب وہ لگاتار مزاحمت کرتی اسے روکنے لگی، اسے یوں مزاحمت کرتے دیکھ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ ہاتھوں کی حرکت روکتی تھی۔ اسے یوں سنجیدہ ہوتے دیکھ وہ پل میں ہوش میں آئی تھی، اسے یوں ناراض ہوتے دیکھ وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں کو شمار کرتی، اس کا چہرہ تھامتی، اس کی گردن کی ابھری ہڈی پر اپنا لمس چھوڑتی پہل کر گئی تھی۔ جب اس کی اتنی سی کوشش پر وہ پاگل ہوا تھا، ایک جھٹکے میں خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا، اس کی دھڑکنوں کو ہر انداز میں چھوتا، جگہ جگہ اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑتا، اسے تڑپا گیا تھا۔ مزید خود میں ہمت نہ پاتے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتی مدہوشی سے بھری سرخ آنکھوں سے دیکھتی، خود کی طرف جھکانے لگی، جو اس کی بے قراری پر اس کے ماتھے پر لب رکھتا ایک جھٹکے میں اس کی روح کا حصہ بنا تھا۔ اس کے عمل پر ذلے کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہے تھے، جبکہ اس کی چیخ کا گلا وہ گھونٹ چکا تھا۔ اسے کچھ دیر تک نارمل کرتے اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں کرتا، اس کو خود پر ناز کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پوری رات وہ اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکاتا، اسے دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی بنا گیا تھا، جو مکمل طور پر اس کی طرف راغب ہوتی، اس سے محبت وصولنے لگی تھی، جبکہ آسمان پر چمکتا چاند ان کے ملن پر شرماتا بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا۔